الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين كان الناس أمة واحدة تھے لوگ ایک ہی امت یعنی ایک ہی دین پر دین اسلام پر سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد جو پہلے انسان تھے تمام بنی نوع انسانیت کے والد تھے باپ تھے جن سے اللہ نے اماں حوا کو پیدا فرمایا ان کی پسلی سے اور پھر ان دونوں سے اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انسان تھے ان کو پھیلایا ان کی اولاد پھر ان کی اولاد اس طرح اولاد آگے بڑھتی گئی تو پہلا انسان جو اللہ نے زمین پر اتارا پہلے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمانوں میں پیدا کیا جنت میں پھر بھیج دیا پھر جب وہاں سے اتارا تو اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جب زمین میں اتارا تھا تو آدم علیہ السلام نبی تھے اور اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ وحی کو اتارا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اپنی نبوت اپنی رسالت وہ اتارا تھا تو اللہ کو پتہ تھا کہ انسان ناقص ہے عاجز ہے جس طرح انسان خود پیدا نہیں ہو سکتا انسان وجود میں آنے کے لیے خالق کا محتاج ہے اسی طرح ایک انسان ناقص ہونے کے سبب چاہے وہ باقی مخلوق کے مقابلے میں اللہ نے اسے عقل دی ہے فہم و بصیرت دی ہے لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے دنیا کے اندر اور آخرت میں جو اصل زندگی ہے اس میں کامیابی کیسے حاصل ہونی ہے تو اللہ کو پتہ تھا کہ جس طرح انسان وجود میں آنے کے لیے تخلیق کا محتاج ہے اس طرح دنیا گزارنے کے لیے اور آخرت کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہے اسی لیے میں نے کل ذکر کیا تھا تفصیل سے وہ آیات ذکر کی تھیں کہ جن سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ تخلیق اور ہدایت کو اکٹھا بیان کیا ہے اور اس سے یہی بتانا مقصود ہے جس طرح انسان وجود میں آنے کے لیے خالق کے محتاج ہے اسی طرح انسان اتنا ناقص ہے کہ انسان دنیا گزارنے کے لیے اس کو یہ نہیں پتا کہ میں اپنا کیا کھاؤں گا میرا پیٹ بھرے گا کیا پیوں گا میری پیاس بجھے گی میں کیا عمل کروں گا کہ دوسروں کو خوش کر سکوں گا کیا کام کروں گا کہ میرے دل کو سکون ملے گا انسان اپنے جسم پر بھی اپنا اختیار نہیں رکھتا تو اللہ نے انسان کی رہنمائی کی ہے اگر انسان اللہ کی رہنمائی کو مان لے گا دنیا میں بھی کامیاب ہوگا آخرت میں بھی کامیاب ہوگا نہیں مانے گا تو دنیا کے اندر بھی بے سکونی کی زندگی گزارے گا چاہے وہ ظاہراً اپنے آپ کو کتنا ہی خوش کیوں نہ شو کرے اور آخرت تو اس کی تباہ ہوگی ہی ہوگی تو اللہ رب العالمین نے پہلا انسان جو بھیجا دنیا میں وہ نبی تھا اور اللہ نے اس کے ساتھ ہدایت کو بھیجا تو انسانیت کی ابتدا یہ دین اسلام سے ہوئی ہے یہ فطرت سے ہوئی ہے یہ حق سے ہوئی ہے خیر سے ہوئی ہے اور اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے اگرچہ اللہ رب العالمین نے دنیا کو آزمائش بنایا ہے لیکن اللہ رب العالمین رحیم ہے
کریم ہیں، تو اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو شروع میں آزمائش میں مبتلا کر کے نہیں آزمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان پر پہلے اپنی رحمت بھیجتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اصول ہے جو قرآن کریم سے ہمیں پتہ لگتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں چونکہ دنیا میں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے تو ڈائریکٹ آزمائش کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کبھی بھی ڈائریکٹ آزمائش نہیں کرتے، اللہ پہلے انسان پر اپنے انعامات کی بارش کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انسان سے کہتے ہیں دیکھو میں نے تم پہ یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، تمہیں امن دیا، تمہیں میں نے کھانے پینے کی چیزیں دی، تمہیں میں نے اپنی نعمتیں تمام کر دی، اب ہر قسم کی نعمت اللہ دینے کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ اب یہ آزمائش ہے، اب اللہ تمہیں آزمائیں گے کہ تم ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نہیں کرتے۔ اللہ یہ نہیں کہتے میں تم سے یہ چھین لیا، یہ چھین لیا، یہ چھین لیا، میں اب دیکھتا ہوں تم صبر کرتے ہوئے نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ پہلے انعام کرتے ہیں، پھر اللہ آزمائش کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں بھی اگر ہم یہ کہیں کہ انسانیت کی ابتدا ضلالت سے ہوئی، گمراہی سے ہوئی، لا علمی سے ہوئی، جہالت سے ہوئی، جس طرح مغرب سمجھتا ہے، اور میں نے بتایا مغرب کی اس سوچ کے پیچھے ان کی جو الوہی تعلیمات ہیں، جو عیسائیت اور یہودیت کی جو موجود ہیں، اگرچہ اس میں تحریف ہو چکی ہے بہت زیادہ، وہ تعلیمات نہیں ہیں اس سوچ کی وجہ۔ اس سوچ کی وجہ ان کا الحاد ہے، اس سوچ کی وجہ وہ ڈارون کا جو ایولیوشن تھیوری ہے وہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انسان خود بخود جو ہے وہ وجود، آج اکثر عیسائی کہلانے والے، اللہ معاف کرے مسلمان کہلانے والے ایتھیسٹ ہیں۔ تو یہ میں ابھی آپ کو اصول بتاتا ہوں، یہ یہاں سے تو یہ پتہ اس لیے لگا کہ اللہ نے انسانیت کی ابتدا ہدایت سے کی ہے، اور ہدایت سے بڑی رحمت کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے رحمت سے انسانیت کی ابتدا کی، پھر جب انسان نے اس کے اندر گڑبڑ کی، اختلاف کیا، تو پھر آزمائش شروع ہوئی نا۔ اگرچہ جب اللہ رحمت کرتے ہیں تو تب بھی آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ انسان سے تقاضا کرتے ہیں میرے تم پر انعامات ہے، تم شکریہ ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ابتدا رحمت سے کرتے ہیں، انعام سے کرتے ہیں۔ یہ اصول قرآن کریم میں آپ کو بہت ساری آیات میں مل جائیں گے، میں ابھی اس طرف بھی آتا ہوں، چونکہ اس آیت کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہے۔ اور یہ کہنا کہ کائنات کی ابتدا گمراہی سے، جہالت سے ہوئی تھی، لا علمی سے ہوئی تھی، آہستہ آہستہ انسان ایجوکیٹ ہوتا گیا، آہستہ آہستہ انسان نے خود بخود چیزیں سیکھنا شروع کر دیں، آہستہ آہستہ انسان مہذب ہوتا گیا، آہستہ آہستہ ایٹیکیٹ سیکھتا گیا، ایک دوسرے سے کیسے اس نے گزارا کرنا ہے، دشمنوں سے کیسے بچاؤ کرنا ہے، یہ چیزیں انسان نے آہستہ آہستہ سیکھی، بالکل غلط ہے۔ اللہ نے یہ چیزیں انسان کو سکھا کر بھیجا تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سے مراد یہی ہے، اللہ نے یہ چیزیں سکھائی تھیں، اور اللہ نے اس کے ذریعے آدم علیہ السلام کی فوقیت فرشتوں پر ثابت کی تھی۔ کہ فرشتوں نے کہا کہ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم تسبیح کرتے ہیں، تو انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان تو اس کو تو آپ اختیار بھی دے رہے ہیں، تو یہ تو قتل و غارت کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا تھا میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ یعنی انسان کی پیدائش کے اندر ایک اللہ کی بڑی حکمت تھی، اور وہ حکمت واللہ عالم یہ تھی، دیگر نصوص سے پتہ لگتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ پابند ہیں اللہ کی بات ماننے پر، وہ اپنی مرضی، اپنے اختیار سے اللہ کی بات نہیں مانتے۔ تو اللہ کی حکمت بالغہ یہ ہوئی کہ کوئی اپنی مرضی سے خیر و شر کا دونوں کا اسے اختیار ہو، پھر وہ خیر کو اختیار کرے، تو یہ کمال کی بات ہے، یہ بڑی بات ہے۔ اگرچہ اللہ کو پتہ تھا پہلے ہی کہ جب میں اختیار دوں گا تو زیادہ لوگ اس اختیار کا غلط استعمال کریں گے، لیکن تھوڑے لوگ، اللہ کو پتہ تھا، شیطان نے بھی یہ بات کہی کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا الا عبادک منہم المخلصین۔ تو اللہ کو پتہ تھا کہ تھوڑے لوگ اختیار کے بعد اللہ کی تسبیح کریں گے، اللہ کے مخلص بندے ہوں گے، دین کے لیے جان و مال ہر قسم کی قربانی دیں گے، اللہ کی باتیں مانیں گے اختیار کے باوجود۔ تو اللہ کو وہ تھوڑے لوگ اتنے پسند ہیں، اور وہ اللہ کے ایسے چنے ہوئے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کی وجہ سے یہ پوری کائنات بسا دی، ان کی وجہ سے یہ زندگی قائم دائم ہے۔ اور جب تک یہ کائنات قائم دائم ہے تو وہ کائنات انہی چند مخلص بندوں کی وجہ سے جو ہر دور میں رہتے ہیں۔ لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ہمیشہ میری امت میں ایک جماعت رہے گی جو حق پہ غالب رہے گی۔ ان لوگوں کی وجہ سے، یہ بات میرے الفاظ یاد رکھیے گا، ان لوگوں کی وجہ سے کائنات قائم دائم ہے۔ کبھی آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ کائنات کے اندر، دنیا کے اندر اتنا ظلم ہے تو کائنات سلامت کیسے ہے، قائم کیسے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان نیک لوگوں کی وجہ سے جو دنیا میں ابھی بھی باقی ہیں۔
یہ قرآن و سنت کی نصوص سے پتہ لگتا ہے. میں آپ کو اس کے دلائل دے دیتا ہوں. یہ یعنی دنیا میں جب تک خیر باقی رہے گی دنیا باقی رہے گی. جس دن دنیا سے خیر ختم ہوگی دنیا ختم ہو جائے گی. دلیل آ گئی نا. اب آپ نے خود ہی دلیل دے دی کہ جب قیامت آئے گی ایک بندہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا. حدیث میں ہے کہ نہیں؟ بدترین لوگوں پر قیامت آئے گی. جو راہ چلتے فحاشی اور ان میں اور گدھوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو قیامت کبھی بھی نیک لوگوں میں نہیں آئے گی. اور قرب قیامت آگا ہوتا خانہ کعبہ برباد ہو جائے گا. جب خانہ کعبہ نہیں رہے گا تو پھر کیا خیر رہے گی, کیا اسلام رہے گا. اور بدترین دور ہوگا اور اس میں اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا. قرآن بھی اٹھا لیا جائے گا اور پھر قیامت ایسے بدترین لوگوں پر قائم ہوگی. تو دنیا کا وجہ جواز ہی نیکی ہے اور خیر ہے, چاہے وہ تھوڑے لوگ ہوں. وہ اللہ کو شروع سے پتہ تھا. وہ شیطان کا اور اللہ کا مکالمہ ذہن میں رکھیے کہ شیطان نے کہا تھا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. اے اللہ تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر دوں گا الا عبادک منہم المخلصین, سوائے آپ کے خالص بندوں کے. تو اللہ نے کیا فرمایا تھا قال فالحق والحق اقول. تو حق تو یہ ہے اور میں حق کہتا ہوں. اللہ نے کہا یہ شیطان کی بات صحیح ہے. اللہ نے کہا پھر حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں پھر جو بھی تو اور جو تیرے پیچھے لگے گا میں جہنم کو ان سے بھر دوں گا. تو گویا کہ دنیا کی وجہ جواز وہ چند لوگ ہیں جو ہمیشہ آٹے میں نمک کے برابر رہے ہیں ہمیشہ. تو وہ دنیا کے باقی رہنے کی وجہ ہیں. اور ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو دنیا جانے نہ جانے مانے نہ مانے ان کی وجہ سے یہ دنیا قائم دائم ہے, ان کی برکت سے. جس طرح گناہوں کی نحوست اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آدمی کے گناہ کی وجہ سے اس آدمی پر نہیں دیگر انسانوں پر بلکہ دیگر جانوروں پر نحوست طاری ہوتی ہے. اور اللہ کی طرف سے جب عذاب اور قحط سالیاں اور عذاب آتے ہیں تو اس عذاب کا شکار صرف وہ اللہ کے نافرمان نہیں ہوتے, دیگر لوگ بھی ہوتے ہیں, معصوم بچے بھی ہوتے ہیں, بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور جانور بھی ہوتے ہیں. وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ. اور جب اس کائنات کے اندر نیک لوگ ہوتے ہیں تو ان نیک لوگوں کی برکت صرف ان کے لیے نہیں ہوتی. ان نیک لوگوں کی برکت پوری دنیا کے لیے ایک لحاظ سے آپ سمجھیے امان اور عافیت کا پیغام لاتی ہے. اب قرآن کہتا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, کہ نبی کی موجودگی میں عذاب نہیں آیا کرتا. آپ دیکھیں قرآن کریم میں جب عذاب آیا اللہ نے نبی کو پہلے نکال لیا, کیونکہ نبی کی موجودگی کی برکت اتنی ہوتی کہ عذاب نہیں آ سکتا. پھر صرف نبی نہیں, دنیا کے اندر اگر استغفار کرنے والے موجود ہو تو عذاب نہیں آتا. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. پھر وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. اللہ کسی بستی کو ظلم کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتے اگر اس میں اصلاح کرنے والے موجود ہوں. تو یہ ہے خیر و برکت نیک لوگوں کی جن کی وجہ سے دنیا قائم دائم ہے. دنیا یاد رکھیے آج بھی اگر دنیا قائم ہے, ہم کہتے ہیں دنیا بڑی خراب ہو چکی ہے, آج نیک بندے موجود ہیں, اللہ کو پتہ ہے ان کا, ان کی برکت یہ ہے کہ دنیا قائم دائم ہے. ہاں, اب دوسری بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ کائنات کی ابتدا ہوئی ہے دین اسلام سے, خیر سے, فطرت سے. کائنات کی ابتدا بھی, انسانیت کی ابتدا بھی ایسے ہی ہوئی ہے. اور ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. مشہور حدیث مبارکہ ہے, ماحول سے پھر خراب ہوتا ہے, ماں باپ اسے یہودی عیسائی بناتے ہیں. تو ہر بچہ جو ہے فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. تو کائنات کی ابتدا بھی خیر سے ہوئی ہے, فطرت سے ہوئی ہے, دین اسلام سے ہوئی ہے, پھر گڑبڑ پیدا ہوئی ہے. میں نے جو آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش تو کی ہے, لیکن ایسے آزمائش نہیں کہ پہلے انسان سے سب کچھ چھین لیا پھر کہا کہ اب صبر کرو. اللہ نے دے کر آزمائش کی ہے. اور اس کی کیا دلائل ہیں, چلیں میرا موضوع نہیں تھا لیکن چونکہ بار میں سوال کر دیا, میں آپ کو اس کی ایک دو دلیلیں پیش کر کے پھر آگے اسی آیت پہ آگے ہم بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں وضرب اللہ مثلا قریۃ, مشہور آیت ہے, ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان, سورہ نحل آیت نمبر 112. اللہ نے ایک بستی کی مثال پیش کی کہ جو بڑی امن میں تھی, مطمئن تھی, ان کو ان کا رزق وافر آتا تھا ہر جگہ سے. فکفرت بانعم اللہ, تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف, پھر اللہ نے انہیں بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا. بما كانوا يصنعون, ان کی عمل کی وجہ سے. یہ ایک بستی کی مثال ہے. کون سی بستی کی مثال ہے؟ کہ قریش کی مثال ہے.
اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو بڑا امن میں رکھا ہوا تھا. باقی تمام عرب علاقوں میں ڈاکے پڑتے تھے, لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے. قریش کے لوگوں کو وہ محفوظ تھے, ان کا سفر بھی محفوظ تھا, لوگ ان کی عزت کرتے تھے. سورہ لیلاف قریش میں اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ قریش سے مانوس تھے, اور خانہ کعبہ کے رکھوالے ہونے کی وجہ سے اور حاجیوں کو کھانا کھلانے کی وجہ سے لوگ ان کی عزت کرتے تھے. وہ ان کا سفر بھی محفوظ تھا. عرب لوگوں کا سفر محفوظ نہیں تھا. عرب لوگ انفرادی سفر نہیں کر سکتے تھے, ان کو قافلوں میں سفر کرنا پڑتا تھا, لیکن قریشی لوگوں کا سفر محفوظ تھا. تو اللہ نے مثال پیش کی کہ یہ امن میں تھے, مطمئن تھے, رزق وافر تھا. حالانکہ مکہ کی سرزمین میں کچھ نہیں اگتا تھا, لیکن ہر طرف سے رزق آتا تھا حضرت ابراہیم کی دعا کی وجہ سے. آج بھی ایسے ہی ہے. لیکن جب اللہ نے پہلے انعام کیا, جب انہوں نے اس انعام کی نہ شکری کی تو پھر اللہ نے سزا دی. یہ نہیں کیا کہ پہلے اللہ نے چھین لیا ہر چیز, اللہ نے کہا ہو تم اپنی اصلاح کرو گے تو انعام دوں گا. نہیں, پہلے اللہ نے انعام دیا. پہلے اللہ نے دیکھیں, دو نعمتیں سب سے بڑی ہیں, ایک امن اور ایک رزق. یہ دونوں نعمتیں اس قوم کے پاس تھیں, امن بھی تھا اور رزق بھی تھا. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللہ نے انہیں بھوک سے کھانا کھلایا تھا اور خوف سے امن بخشا تھا. اور یہی دو دعائیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے کی ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. کہ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے, اس کے اندر خوف نہ ہو, امن ہو, اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے. یہ دو بڑی نعمتیں ہیں دنیاوی, ایک رزق اور ایک امن. ہاں, اور دیکھیے کہ حدیث مبارکہ کیا ہے. ہم لوگوں نے اصل میں اپنے آپ کو اتنا چوڑ کر لیا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو نعمتیں سمجھتے نہیں ہیں. حدیث مبارکہ کہتی ہے کہ من اصبح آمنا فی سربہ, کہ جو بندہ اس حالت میں صبح کرے کہ اپنے گھر میں محفوظ ہے, اس کو ڈر نہیں ہے دشمن کا, معافن فی جسدہ, جسمانی طور پہ صحیح سلامت ہے, عندہ قوت یومہ, اس کے پاس ایک دن کی خوراک موجود ہے, فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا, اس کے پاس دنیا کی کون سی نعمت ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. اس کو تو دنیا اپنی تمام حشر سامانیوں کے ساتھ دے دی گئی ہے. لیکن نعمتیں تو یہ ہوتی ہیں, ہم نے تو نعمتیں کچھ اور بنا لی ہیں. نہیں, وہ ہمیں ہماری محنت سے بھی جو اللہ کی دین سے جو نعمت ملتی ہے ہم اس کو بھی نعمت نہیں سمجھتے. ہمارے نزدیک نعمت تب ہے جب ہمیں 1,00,000 2,00,000 ہمیں ملے گا مہینے کا, تو پھر اللہ کی نعمت ہوگی. ہمیں ہم سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں, حالانکہ ہمیں دین سکھاتا نیچے والے کو دیکھو, تب قناعت آتی ہے. اصل میں آج قناعت ختم ہو گئی ہے, ورنہ آج اتنی نعمتیں ہیں کہ صحابہ کرام کے دور کو اگر آپ سامنے رکھیں تو وہ نعمتیں تو آپ دیکھیں بالکل بھی نہیں تھیں. بہرحال میرا موضوع دور نکل رہا ہے, تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ جب اللہ آزمائش کرتے ہیں, پہلے اللہ دیتے ہیں, نعمت کرتے ہیں, پھر اللہ آزمائش کرتے ہیں. آپ اکثر ایک آیت سنتے ہوں گے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس کا معنی اکثر لوگ الا ماشاء اللہ صحیح نہیں کرتے. ہاں جی, کیا اس کا معنی ہے اس آیت کریمہ؟ کیا مطلب یعنی اس آیت کا؟ یعنی اللہ کی طرف سے ہم پر عذاب رہے گا. عام لوگ جو معنی کرتے ہیں جب تک ہم نیک نہیں ہوں گے, تب تک نعمت نہیں ملے گی. یہی معنی کرتے ہیں نا اکثر لوگ. یہ صحیح معنی نہیں ہے اس آیت کا. اس آیت کا یہ صحیح معنی نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے. ہاں جی, شعر بھی نہیں, شعر صحیح ہے. اس شعر کی یا اس آیت کی جو تشریح ہم سمجھتے ہیں, تشریح صحیح نہیں ہے. ہم اس کی تشریح کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ذلیل رہیں گے, ناکام رہیں گے جب تک ہم اپنی حالت نہ بدلیں. جب ہم اپنی حالت بدل دیں گے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے. یہ اس آیت کا ایک ضمنی معنی ہے, لیکن یہ اس آیت کا صحیح معنی نہیں ہے. اس آیت کی ضمن میں یہ معنی بھی آ جاتا ہے, لیکن یہ اس آیت کا صحیح معنی نہیں. اس آیت کا صحیح معنی کیا ہے کہ اللہ اس وقت تک ایک قوم کی حالت نہیں بدلیں گے جب تک اپنی حالت خود نہ بدلے. اس کا مطلب ہے یہاں حالت بدلنے سے مراد بری حالت سے اچھی حالت کی طرف آنا نہیں ہے, یہاں الٹ مراد ہے, اچھی حالت سے بری حالت کی طرف جانا. آپ حیران ہوں گے, آپ حیران ہوں گے. میں یہ تو کہہ رہا ہوں اکثر لوگ صحیح نہیں سمجھتے اس آیت کو.
میں آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں، قرآن سے دلیل دیتا ہوں آپ کو اس کی۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انسانوں پر نعمتیں کرتے رہیں گے، اور اللہ اپنی اس عطا کرنے والی نعمت کو تبدیل تب کریں گے، اس اپنی صفت رحمت کو جب انسان تبدیل کر دے گا۔ یعنی جب انسان نہ شکری کرے گا تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا نعمت کی بجائے، یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ ہم الٹ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے بھوک آئے گی، اللہ کی طرف سے خوف آئے گا، اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، حتیٰ کہ جب ہم اپنے آپ کو بدل دیں گے، صحیح ہو جائیں گے تو اللہ کا عذاب ختم ہو جائے گا۔ یہ اس آیت کا ایک ضمنی معنی ہو سکتا ہے جو اس آیت کی ضمن میں شامل ہو، لیکن اس آیت کا اصل معنی یہ نہیں ہے۔ اس کی دلیل میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اس آیت کا صحیح معنی یہ ہے کہ اللہ ہر قوم پر پہلے قطع نظر اس کے مسلمان ہے کہ کافر ہے، اللہ اس پر ابتدا انعام کے ساتھ کرتے ہیں، رحمت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب اللہ کی اس انعام اور رحمت کا ایک طبعی اور ایک منطقی ایک لاجیکل جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شکر ادا کریں۔ اگر وہ شکر ادا کرے گا تو انسان اپنی صحیح فطرت پہ قائم ہے۔ جب انسان اس فطرت کو بدل کر ناشکری کرے گا تو اللہ بھی اپنی نعمت کی صفت کو بدل کر عذاب کی صفت کو لے آئیں گے۔ یہ مراد ہے اس آیت سے۔ میں نے بتایا آپ کو۔ اب میں آپ کو اس کی دلیل پیش کرتا ہوں قرآن سے۔ آپ یہ دیکھیے، وہ اس کا ضمنی معنی ہو سکتا، میں اس کا انکار نہیں کرتا، وہ اس کا ایک ضمنی معنی ہے۔ عام طور پہ ہم یہ آیت قرآن کی پیش کرتے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ اس وقت تک ایک قوم نہیں بدلتے ایک قوم کے ساتھ جو ہے، حتیٰ کہ جب تک وہ اپنے آپ کو خود نہ بدل دیں۔ یہاں بدلنے سے مراد نعمت سے عذاب کی طرف لانا ہے، نہ کہ عذاب سے نعمت کی طرف لانا ہے۔ اگلا جملہ دیکھیں، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ۔ جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ پتہ لگا یہاں نعمت کو بدلنے سے مراد عذاب ہے۔ پہلے یہاں بدلنے سے مراد نعمت کو عذاب سے بدلنا ہے، نہ کہ عذاب کو نعمت سے بدلنا ہے۔ اور اس سے آپ کو اس سے زیادہ واضح دلیل دیتا ہوں۔ دیکھیے قرآن کے یہ مشہور آیت ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 11۔ اس آیت سے بھی اس کا زیادہ مفہوم واضح نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کو اس سے ملتی جلتی ایک آیت اور دکھاتا ہوں۔ دیکھیے قرآن کی تشریح قرآن سے کریں، سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اب یہ دیکھیے، اس آیت میں تو یہ معنی بالکل واضح ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 53 جو میں بیان کر رہا ہوں، آیت نمبر 53 دیکھیے، ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اب بتائیے، اس کا لفظی ترجمہ میں کر دیتا ہوں۔ اللہ کبھی بھی اس نعمت کو تبدیل نہیں کریں گے جو اللہ نے کسی قوم پر کی ہو، حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو بدل دیں۔ اب بتائیے، یہاں تو پیچھے فرعون کی بات ہو رہی ہے، پیچھے فرعون کی بات ہو رہی ہے، کذاب آل فرعون، کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کوئی قوم، قطع نظر اس کے کہ مسلمان ہے کافر ہے۔ میں نے بھی کہا کہ میں نے بھی آپ کے سامنے جو آیت رکھی تھی سورہ نحل کی، وہ قریش کے بارے میں تھی۔ قریش کافر تھے اور وہ توحید پر نہیں تھے، لیکن اللہ نے دیکھیے ان کو امن بھی دیا تھا، اللہ نے ان کو رزق بھی دیا تھا۔ فرعون جو ہے وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے کسی قوم پر جو نعمت کی ہو، اللہ اس نعمت کو کبھی نہیں بدلتے۔ نعمت بدلنے سے کیا مراد ہے؟ اس نعمت کو عذاب میں بدل دینا۔ اللہ کبھی بھی کسی نعمت کو جو اللہ نے کسی قوم پر کی ہو نہیں بدلتے عذاب کی صورت میں، حتیٰ کہ قوم اپنے آپ کو بدل دے۔ بدلنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا ہر بندے سے تقاضا ہے، وہ نیک ہو یا بد ہو، انسان سے تقاضا ہے شکر کا، اور یہ فطرت ہے۔ اور جب انسان ناشکری کرتا ہے گویا کہ وہ اپنی اصل فطرت کو بدل دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کسی قوم پر جو انعام کیا ہو، اللہ کبھی اس انعام کو نہیں بدلیں گے حتیٰ کہ وہ قوم اپنی اصل فطرت شکر کو بدل کر ناشکری نہ کرے۔ جب کوئی قوم ناشکری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی نعمت والی صفت کو بدل کر عذاب والی صفت لے آتے ہیں۔ یہ اس آیت کا صحیح معنی ہے، اور اس آیت کی روشنی میں اس آیت کا معنی بھی آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا، وہاں بھی یہی مراد ہے اصل دیکھیے نا، آپ دیکھیں اللہ دیان ہے، اللہ نعمتیں دینے والے۔ اللہ سے آپ تقاضا کر سکتے ہیں اللہ ایک انسان کو پہلے مصیبتوں میں مبتلا کریں، پہلے آزمائشوں میں مبتلا کریں، پھر اللہ کہیں اب تو ٹھیک ہو تو میں تیری اصلاح کروں گا؟ نہیں، اللہ پہلے نعمت دیتے ہیں، اور اللہ نعمت دینے کے بعد تقاضا کرتے ہیں کہ تو میرا بندہ بن جا۔
اسی ضمن میں آپ سے یہ اس آیت کریمہ کی وضاحت کر رہا ہوں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ابتدا جہالت سے ہوئی ہے اور لا علمی سے ہوئی ہے، یہ بھی بالکل وہی بات ہے۔ اللہ سے یہ نہیں تصور کیا جا سکتا کہ اللہ انسانیت کی ابتدا خرابی سے کریں گے، اللہ نعمت سے کریں گے، اور اللہ ہدایت سے کریں گے، اور اللہ نے ہدایت سے کی۔ اللہ نے انسانیت کی ابتدا نبوت سے کی ہے۔ ہر قوم پر، میں کہتا ہوں ہر قوم پر، میں کہتا ہوں وہ تو چلو قریش تھے، اور یہ فرعون کی میں نے آپ کو مثال پیش کی، پاکستانی کا مثال لیں، میں کہتا ہوں کہ اللہ نے پاکستان میں کون سی نعمت ہے جو اللہ نے نہیں کی؟ آپ دیکھیے ایک دور تھا پاکستان میں کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بننے کی طرف جا رہا تھا، اس میں کوئی پاکستانیوں کا کوئی اس میں کردار نہیں تھا، اللہ کی طرف سے سراسر نعمت تھی۔ اللہ نے ہمیں آزادی دی، اللہ نے ہمیں جو ہم نے اللہ سے مانگا اللہ نے ہمیں دیا، ہم نے اللہ سے وعدے کیے کہ ہم ایک اسلامی تجربہ گاہ بنائیں گے، ہم یہ کریں گے، مدینے کی ریاست بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ہم نے سارے وعدے توڑے، اور اللہ نے اتنا نوازا پاکستان کو، اتنا نوازا کہ ایک وقت دنیاوی طور پر کراچی اور پاکستان اتنی ترقی کر رہا تھا کہ چین اور باقی ملک جو ہیں، یہ ہانگ کانگ اور یہ ملک پاکستان کو دیکھتے تھے، اور پاکستان ایک وقت ایسی پوزیشن میں تھا کہ وہ دبئی کا، دنیاوی طور پر، میں دینی طور پر بات نہیں کرتا، دنیاوی طور پر دبئی بن جائے یا اس پوزیشن میں تھا، لیکن اس پوزیشن کو ہم نے برقرار نہیں رکھا۔ آپ دیکھیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کسی انسان کو صحت دے دے، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آپ تو خود ڈاکٹر ہیں، جس بندے کے پاس وہ اکثر ہی آج کل پوسٹ گھومتی رہتی ہے کہ جب وہ وینٹیلیٹر پہ وہ بل جب دیتے ہیں نا تو وہ بزرگ رونا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ ڈاکٹر کہتے ہیں شاید یہ بل زیادہ ہے، تو آپ کی $500 ایک دن کا بل ہے، تو آپ رو رہے ہیں، چلے میں بل کم کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں نہیں، میں اس پہ نہیں رو رہا، میں تو اس پہ رو رہا ہوں کہ اللہ نے تو مجھ سے کبھی بل نہیں مانگا، میں کتنے 90 سال سے 80 سال سے سانس لے رہا ہوں، اللہ نے تو مجھ سے کبھی بل نہیں مانگا، تم نے مجھ سے ایک دن کے سانس آکسیجن لگانے پر بل مانگ لیا۔ تو دیکھیے اللہ کی ہم پر اتنی نعمتیں ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم ان نعمتوں کو اصل میں محسوس ہی نہیں کر رہے۔ شیطان نے ہم سے وہ نعمتیں جو ہیں وہ ہمیں بھلا دی ہیں، دھوکے میں مبتلا کر دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہ ہم پر، بلکہ اگر میں یہ بات کہوں کہ دنیا میں جو بندہ سب سے زیادہ ہمیں آزمائش میں نظر آتا نا، پتہ نہیں اس پر اللہ کی کتنی انگنت نعمتیں ہیں۔ اصل میں جب تک انسان اسلام کو جو سنہری اصول ہے نا کہ جب تک اپنے سے کمتر کو نہیں دیکھے گا نا، قناعت نہیں آئے گی، اور جب تک اپنے سے برتر کو دیکھتا رہے گا کبھی اس پہ وہ مطمئن نہیں ہوگا اپنے حالت سے۔ ہم لوگ اپنے سے برتر کو دیکھتے ہیں، کمتر کو دیکھتے ہی نہیں کبھی، اور ہمیں ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کمتر کو دیکھو۔ نیکی میں اپنے سے اوپر کو دیکھنا ہمیں دین جو سکھاتا ہے، دنیا نہیں سکھاتی، دین سکھاتا ہے نیکی میں اپنے سے اوپر کو دیکھو، اس جیسا بننے کی کوشش کرو۔ اللہ نے ایسا اسوہ رکھ دیا ہے، ہم تل لگا لیں ہم اس اسوہ تک پہنچ نہیں سکتے۔ نبی کی ذات ہمارے لیے اسوہ ہے، اس نبی کی ذات تک کوئی عام انسان یا نیک بندہ یا ولی چھوڑیں، صحابی بھی، ابو بکر بھی نہیں پہنچ سکتے نبی کے مقام پر۔ اللہ نے نیکی کے لیے تو وہ رکھ دیا اعلیٰ ترین مثال، اور دنیا کے لیے اللہ نے کہا کہ نیچے دیکھو۔ یہ بہترین اصول ہے، آپ جتنی مرضی نیکی کر لیں، آپ کبھی اپنی نیکی پر مطمئن ہو کے نہ بیٹھیں، آپ کی مجھے مزید نیک بننے کی ضرورت ہے۔ اور مثال ایسی اللہ نے چھوڑ دی کہ اس مثال کو پوری دنیا مل جائے پوری نہیں، اس جیسی مثال پیش نہیں کر سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال۔ اور یہ نیکی میں تو اپنے سے اچھے کو دیکھنا، انسان جتنا مرضی نیک ہو جائے کہ فلاں بندہ تو مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے، مجھے اس سے زیادہ عبادت کرنی ہے، فلاں بندہ مجھ سے زیادہ خرچ کرتا ہے، مجھے اس سے زیادہ خرچ کرنا ہے۔ نیکی میں یہ اصول ہے، اور دنیا میں اصول کیا ہے؟ انسان اپنے سے کم مصیبت میں، انسان اپنے سے کم تر کو دیکھے جو اس سے زیادہ مصیبت میں ہے۔ تو بہرحال لوگ ایک امت تھے، یعنی دین اسلام پر تھے، پھر لوگوں نے گڑبڑ کی، اختلاف کیا، یہ 10 صدیوں کے بعد یہ ہوا، پھر اللہ نے نبی بھیجے جو بشارت دینے والے تھے، جو ڈرانے والے تھے، اور اللہ نے ان نبیوں کے ساتھ کتاب اتاری حق کے ساتھ، تاکہ وہ کتاب فیصلہ فرمائے لوگوں کے درمیان جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ نے یہاں نبیوں کی 2 صفتیں بیان کی ہیں، ایک صفت بشارت دینا اور ایک صفت ڈرانا۔ یہ 2 مین صفتیں ہیں نبیوں کی۔ نبیوں کی بنیادی طور پر یہی 2 صفات ہوتی ہیں، وہ بشارت دیتے ہیں اور وہ ڈراتے ہیں۔ نیک لوگوں کو بشارت دیتے ہیں، اللہ سے جوڑتے ہیں، اللہ کی رحمت کی بشارت سناتے ہیں،
اگر تم نیکی کرو گے تو اللہ کے ہاں اتنی نعمتیں ہیں کہ تم تصور نہیں کر سکتے. اور اللہ تو رحیم و کریم ہے اور اللہ سے بڑھ کر کوئی دینے والا نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں, ہم اللہ کے لیے قربانی دیں, پھر اللہ ہمیں اپنا ولی نہ بنا لے, پھر اللہ ہمیں اپنا مقرب نہ بنا لے, پھر اللہ ہم پر اپنی نعمتیں نچھاور نہ کرے. یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اللہ جو اپنے دشمنوں کو نوازتا ہے, جو فرعون اور نمرود جیسے لوگوں کو دیتا ہے دنیا کے اندر, تو وہ اللہ جو اللہ کے قریب ہوگا اللہ اس کو کیوں نہیں دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ اللہ اس کو جو اللہ کے قریب ہو کے تو دیکھے. تو ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت رحمت ہے اس کا پرچار بہت زیادہ ہونا چاہیے, اور اس سے اصل میں انسان کے اندر امید پیدا ہوتی ہے. انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے, انسان کہتا ہے میں نے اتنے گناہ کر لیے, پتہ نہیں معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں قرآن کریم میں, اور اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام سکھاتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ, اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے آپ پر ہر قسم کی زیادتی کی, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تو سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اگر انسان کے گناہ زمین آسمان کے برابر بھی ہوں, انسان اللہ کو پکار کر تو دیکھے, اللہ جتنے انسان کے گناہ ہیں اللہ اس سے زیادہ رحمت لے آئیں گے. اللہ زمین و آسمان کے برابر رحمت لے آئیں گے, اور اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی, اللہ کو ہمیں معاف کرتے ہوئے کوئی پرواہ نہیں ہوتی, بشرطے کہ ہم اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں. تو یہ جو ہے نا بشارت دینا, لوگوں کو امید دلانا, لوگوں کو یہ کہنا, لیکن شرط ہے امید کی کہ انسان اللہ سے قریب ہو کر تو دیکھے. یہ امید, بعض لوگ امید سے مطلب یہ سمجھتے ہیں, بشارت سے مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے, ہم تو ہر قسم کا گناہ کرتے رہیں, باقی ہمیں لوگ بشارتیں سناتے رہیں. آپ کو بتاؤں یہ خواہشات ہیں, اور یہ شیطان ہمیں ان خواہشات میں مبتلا کرتا ہے. شیطان نے باقاعدہ اللہ سے وعدہ کیا تھا, تب جب آسمانوں پہ جب اللہ کا اور شیطان کا مکالمہ ہوا تھا تو شیطان نے کہا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, البتہ میں ضرور انہیں گمراہ کر دوں گا, میں انہیں خواہشوں میں مبتلا کر دوں گا. تو یہ بشارت دینے میں بشارت ہوتی ہے کہ جب انسان گناہ چھوڑنے کی طرف آئے, توبہ کرنے کی طرف آئے, اللہ کے قریب ہونے کا ارادہ کرے, پھر بشارت ہوتی ہے. پھر بندے کو بشارت سنائی جائے کہ اللہ تعالیٰ تو سارے ہی گناہ معاف کر دیتے ہیں, اور اللہ جتنے تمہارے گناہ ہیں اللہ اس سے ڈبل ٹرپل 10 گنا زیادہ رحمت لے کے آ جائیں گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, تم اللہ کے قریب جا کے تو دیکھو. لیکن ایک انسان اللہ کے قریب جانے کی کوشش نہ کرے, وہ اپنے گناہوں کے روش پر برقرار رہے اور وہ سوچے کہ اللہ غفور الرحیم, اللہ معاف کر دیں گے, تو اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہے. یہ شیطان کا وسوسہ ہے, یہ خواہشات میں مبتلا کرنا ہے جو شیطان کا ایک بڑا کردار ہے, اور اس میں یہودی مبتلا ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ, پہلے پارے میں ہم نے پڑھا کہ ان یہودیوں میں اللہ نے پہلے علماء کی بات کی کہ علماء کا کردار قول و فعل میں تضاد ہے, نیکی کا حکم دیتے ہیں خود نہیں کرتے, اور ان کے جو ان پڑھ لوگ ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ, ان میں ان پڑھ ہیں, کتاب نہیں جانتے, خواہشات ہیں کہ ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے, ہم تو اللہ کے چنے ہوئے ہیں, ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, ہم تو اللہ کے محبوب ہیں. اگر ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو چند دن جو ہم نے, اگر ہم نے کوئی بعض بڑے گناہ کیے ہیں, ان کو بھی پتہ تھا ہم نے گناہ کیے, لیکن اپنے آپ کو امیدوں میں مبتلا کیا ہوا تھا, خواہشات میں مبتلا کیا ہوا تھا, شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ کے قریب ہونے کی کوشش نہیں ہے, لیکن اپنے آپ کو خواہشات میں مبتلا کیا ہوا. لیکن کوئی اللہ کے قریب ایک قدم آئے, اللہ 2 قدم اس کے قریب آتے ہیں, اور ایک انسان جو رستہ اختیار کرتا ہے اللہ انسان کو اسی رستے پر چلا دیتے ہیں. انسان اللہ کے رستے پر چل کے دیکھے, معافی اور توبہ کے رستے پر چل کے دیکھے, تو پھر اللہ کی رحمت کو اپنے اوپر برستا دیکھے. یہ ہے بشارت دینا, اور یہ نبی کام کرتے ہیں, قرآن یہ کام کرتا ہے, نبی یہ کام کرتے ہیں. قرآن میں جنت کے سارے وعدے اور جنت کی ساری جو نعمتیں ہیں وہ اسی ضمن میں ہیں. اور دوسرا جو رویہ ہے نبیوں کا وہ ہے انذار ومنذرین, انذار ڈرانا. اور یہ ڈرانا ہوتا ہے کہ دیکھیے ہر انسان غلطی کا پتلا ہے, ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے, انسان ہے ہی نسیان سے, اور بطور انسان اس کیفیت سے تو عام انسان چھوڑیں, ولی چھوڑیں, صحابہ چھوڑیں, نبی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. بطور انسان نبیوں سے بھی بعض ایسے معاملات سرزد ہو جاتے ہیں کہ نبی پھر توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ پھر توبہ قبول فرماتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کا جو مقام ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں.
حضرت آدم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے. یہ نہ سمجھے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی اس وقت تو وہ عام بندے تھے, دنیا میں اللہ نے اتارا تو وہ عام بندے تھے, بعد میں اللہ نے کوئی نبی بنایا تھا. نہیں, اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا اس وقت ان کا اتنا بڑا مقام تھا کہ اللہ نے اس وقت فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے, وہ واحد حضرت آدم ہستی ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے نص موجود ہے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا. لما خلقت بیدی, قرآن میں موجود ہے. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, اے ابلیس تجھے کس طرح روک دیا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا. حضرت آدم کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے. یہ ایسی فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کی, ان کی اولاد میں ایسے نبی اور رسول ہیں جو حضرت آدم سے افضل ہو سکتے ہیں, لیکن اس فضیلت میں حضرت آدم کا کوئی ثانی نہیں ہے. ان کے ابو البشر ہونے کی فضیلت میں, فرشتوں کے مسجود ملائک ہونے میں, اور اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا. تو اس کیفیت میں حضرت آدم علیہ السلام نے بشری طور پر ان سے غلطی ہوئی, نسیان ہوا ان سے. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا اس سے پہلے, وہ بھول گئے, ہم نے ان کے اندر عزم نہیں پایا. بھول ہوئی حضرت آدم سے. اور حدیث مبارکہ میں ہے نسی آدم فنسی ذریتہ, آدم بھولے ان کی اولاد بھی بھولے گی. تو یہ جو بشری طور پر انسان کے اندر اللہ نے یہ جو چیز رکھی ہے, تو یہ ہر انسان سے ہو جاتا ہے. کل بنی آدم خطاء, حدیث مبارکہ ہے, ہر انسان, تمام بنی آدم خطا کار ہے بلا استثناء. وخیر الخطائین التوابون, اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے. نبی معصوم ہیں نبی ہونے کے حوالے سے, وحی کے حوالے سے. وحی کے معاملے میں نہ وہ بھولتے ہیں نہ ان سے غلطی ہوتی ہے. اگر یہ تصور کریں کہ وہ بھول جاتے ہیں یا ان کو غلطی لگ جاتی ہے تو پھر وحی پر اعتماد برقرار نہیں رہتا, پھر وحی کی ساری عمارت دھڑام سے گر جاتی ہے. تو وحی کے معاملے میں انبیاء کرام علیہ السلام نبوی طور پر معصوم ہیں, اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت کی گئی ہے. تو جب ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے تو پھر انذار کی انسان کو ضرورت ہے. جب تک انذار نہیں ہوگا, جب تک انسان کو ڈرایا نہیں جائے گا اللہ کے عذاب سے, اللہ کے غصے سے, اس وقت تک انسان کی اصلاح نہیں ہو سکے گی. تو اس مقصد کے لیے نبی انذار کرتے ہیں, نبی ڈراتے ہیں. جہنم کی آیتیں ہیں قرآن کریم میں. قرآن کریم میں آپ کو نبیوں کے حوالے سے یہ دو صفات بہت جگہ مشترکہ طور پہ ملتی ہیں. نبیوں کی صفات یہ ہیں کہ نبی بشارت دینے والے ہوتے ہیں, ڈرانے والے ہوتے ہیں. کل میں نے ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم میں بعض مقامات پر انبیاء کرام علیہ السلام کو صرف ڈرانے والا قرار دیا گیا ہے, وہاں بشارت دینے کا ذکر نہیں ہے. جیسے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا یعنی قرآن, تاکہ وہ اللہ کا بندہ جہان والوں کے لیے نذیر بن جائے, ڈرانے والا بن جائے. قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین, کہہ دیجیے اے لوگوں میں تمہاری طرف واضح ڈرانے والا ہوں. قرآن کریم کی کئی آیات میں انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے نذیر یا نذر کا استعمال کیا گیا. نذر جمع ہے نذیر کی, فکیف کان عذابی ونذر. تو انبیاء کرام علیہ السلام کو کئی آیات میں صرف ڈرانے والا قرار دیا گیا. کئی آیات میں جہاں اللہ نے دونوں صفات کو اکٹھا بیان کیا ہے, بشارت کو اور انذار کو, تو زیادہ تر ویسے اللہ تعالیٰ نے بشارت کا ذکر پہلے کیا جیسے یہاں ہے, لیکن ایسی بھی کئی آیات ہیں جہاں اللہ نے پہلے ڈرانے کا ذکر کیا ہے. ایسی کئی بعض آیات ہیں, تھوڑی ہیں اگرچہ, لیکن چند آیات ایسی بھی ہیں. مثال کے طور پر ختم ہو گیا, یہ دیکھیے سورہ یونس آیت نمبر 2, اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا. یہاں انذار کا ذکر پہلے ہے اور بشارت کا ذکر بعد میں ہے. یہ آیات کم ہیں جہاں یہ دونوں صفات اکٹھی بیان ہوئی ہیں, زیادہ تر بشارت کا ذکر ہے. وہ بھی بیان کر دیتا ہوں پہلے کیوں ہے. نہیں, یہ سورہ یونس ہے, یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. یہ اس سورت کی ابتدا میں تو قریش کو خطاب ہے نا, یہ سورت کی ابتدا ہے. اس سورت کے اندر آگے جا کے یونس کا قصہ ہے,
یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. کیا لوگوں کے لیے یا لوگوں سے مراد قریش ہیں؟ کیا لوگوں کے لیے یہ بات تعجب کا باعث ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈرائیے اور ایمان والوں کو بشارت دیں. تو پہلے انذار ہے. یہاں بعض آیات ہیں، تھوڑی آیات ہیں، مثلا ان انا الا نذیر و بشیر، یہ بھی قرآن میں ایک جگہ ہے. یہ سورہ اعراف آیت نمبر 188، ان انا الا نذیر و بشیر، نذیر پہلے ہے لیکن یہ آیات کم ہے. اچھا، زیادہ تر آیات میں بشارت کا ذکر پہلے ہے. اب علماء نے اس میں غور کیا، میں وہی دیکھ رہا تھا اصل میں کہ بشارت کا ذکر زیادہ آیات میں پہلے ہے اگر دونوں صفات اکٹھی ہیں. ایسی آیات بھی ہیں صرف انذار نذیر کا ذکر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جہاں دونوں صفات اکٹھی آتی ہیں وہاں زیادہ بشارت کا ذکر پہلے آتا ہے. علماء کہتے ہیں بشارت کو پہلے اس لیے ذکر کیا کیونکہ بشارت دینے میں اللہ کی صفت رحمت ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ کی صفت رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے اصولی طور پر. تو اس کو واضح کرنے کے لیے جہاں نبیوں کی صفت بشیر نذیر اکٹھی آئی ہے وہاں بشارت کا ذکر پہلے ہے عمومی طور پہ، لیکن چند آیات میں نذیر پہلے ہے، چند آیات میں نذیر کو خاص کیا گیا ہے. چلیں کل اس کو مکمل کرتے ہیں.